سلام کہتی ہے، قبول ہو تو محبت سلام کہتی ہے۔ پیش خدمت ہے لندن ڈائری، جو اخبار مشرق میں 11 سال سے لگاتار شائع ہوتا آ رہا۔ کالم نگار ہیں فہیم اختر، لندن، برطانیہ۔ عنوان ہے گالیاں کھا کے بدمزہ نہ ہوا۔ 18ویں صدی میں غالب نے کہا تھا کہ کتنے شیریں ہیں ان کے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بدمزہ نہ ہوا۔ اب یہ تو علم نہیں کہ غالب نے اس وقت اس شعر کو کیوں اور کس کے لیے کہا، لیکن امریکی الیکشن میں اگر ڈونلڈ ٹرمپ اس شعر کو دہرا دیتے تو ہم اردو والے واہ واہ کی بجائے اش کرتے اور اردو کی ترقی پر ناز کرتے۔ تاہم ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی خوب گالیاں سنی اور کھائیں۔ اس کے علاوہ گولی بھی ان کو کان کو چھو کر ذلیل ہوا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ ڈٹے رہے اور ایک بار پھر امریکہ کے 47ویں صدر بن گئے۔ 5 نومبر کو دنیا کی نظر امریکہ کے الیکشن پر ٹکی ہوئی تھی، کیونکہ یہ الیکشن کئی معنوں میں اہم اور چونکا دینے والا مانا جا رہا تھا۔ اس کی ایک اہم وجہ دونوں امیدوار تھے، ایک طرف دولت کا دیوتا ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ تو دوسری طرف نائب صدر کمیلا ہارس تھیں، لیکن جس کا ڈر تھا وہی بات ہوئی، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کا صدارتی الیکشن ایک بار پھر جیت لیا، جس کا شاید ڈونلڈ ٹرمپ کو خود بھی یقین نہ تھا۔ 78 سالہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2024 کے صدارتی انتخابات میں کامیابی حاصل کر کے ایک بار پھر امریکہ کے صدر کا عہدہ سنبھالا ہے، اور ان کی فتح اہم ریاستوں جیسے جارجیا، پینسلوانیا، وسکونسن اور منہگن ہیں، جہاں کی جیت کے بعد صدر بننا ممکن ہوا، جس سے انہیں 255 الیکٹورل ووٹ ملے۔ جب سے ڈونلڈ ٹرمپ پچھلا الیکشن ہارے ہیں، تب سے ان کے بارے میں مسلسل کچھ نہ کچھ خبریں اخبارات میں شائع ہو رہی تھیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے نام کی نامزدگی سے قبل ہی اپنے حمایتیوں کو ورغلانے لگے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی تقریر میں ایک بار پھر وہی راگ الاپنے لگے کہ وہ امریکہ کے صدر منتخب ہوئے تو وہ سب سے پہلے پناہ گزین کے امریکہ داخل ہونے پر پابندی لگا دیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ امریکہ کو گریٹ امریکہ بنائیں گے۔ بس کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی ان زہر افشاں باتوں سے شدت پسند اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کا چہرہ خوشی سے کھل گیا، اور وہ اپنی جی توڑ کوشش میں لگ گئے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو دوبارہ امریکہ کا صدر بنا کر ہی دم لیں گے۔ دوسری طرف ڈیموکریٹ کی امیدوار کمیلا ہارس تھی، جنہوں نے اپنے الیکشن کی مہم کا آغاز اپنی پالیسیوں اور امریکہ کو مزید مضبوط بنانے کے وعدے سے شروع کیا، جسے زیادہ تر لوگوں نے سراہا اور امید ظاہر کی۔ کمیلا ہارس امریکہ کی پہلی سیاہ فام خاتون صدر بن جائیں گی، جو کہ امریکہ کے لیے ایک تاریخی بات ہوتی، لیکن بیچاری کمیلا ہارس کی ساری کوششیں رائگاں گئیں اور وہ تاریخ رقم کرنے میں ناکام رہیں۔
جب نتیجہ سامنے آئے تو امریکہ تو حیران ہوا ہی، دنیا بھی پریشان ہو کر رہ گئی، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی زہر افشاں تقاریر اور جارحانہ رویے سے دنیا کی امن پسند سیاستدان اور عوام پہلے سے ہی خوف زدہ تھے، اور ان کی جیت سے لوگوں میں اور بھی خوف بڑھ گیا ہے۔ ہر کوئی اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی سے دنیا میں امن قائم ہوگا یا حالات مزید خراب ہو جائیں گے۔ ویسے پچھلی بار جس طرح آنن فانن میں انہوں نے ایران پر اقتصادی پابندی اور یروشلم میں اسرائیلی سفارت خانہ کو منتقل کیا تھا، اس سے تو آپ بھی واقف ہیں۔ تاہم لوگ اب بھی سہمے ہوئے ہیں کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ بطور امریکی صدر پوری دنیا کو جنگ کی آگ میں جھونک دیں گے؟ کیا ان کا رویہ واقعی مسلمانوں کے تئیں جارحانہ ہوگا؟ کیا مسلمانوں کے مزید ممالک میں خانہ جنگی جیسی صورتحال پیدا ہو جائے گی؟ کیا وہ امن کی بات کو چھوڑ کر دنیا کو تیسری جنگ عظیم میں الجھا دیں گے؟ ایسے کئی سوالات جو ہر عام انسان کے ذہن میں گھوم رہے ہیں، اور خوف اور الجھن میں لوگ صرف وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب ایک بار پھر اپنی امیدواری کا اعلان کیا تھا تو زیادہ تر لوگوں کو اس بات کی امید نہیں تھی کہ وہ ایک بار پھر امریکی صدر بن جائیں گے۔ تاہم دھیرے دھیرے ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت بڑھنے لگی، اور کان میں گولی کھانے سے لے کر جو بائیڈن سے کامیاب بحث اور ان کے منفرد انداز اور جارحانہ رویے نے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنا شروع کر دیا تھا۔ آخر کار ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی جارحانہ اور شدت پسندی سے نہیں تو اپنے ممبروں کا دل جیت لیا، بلکہ امریکہ کا الیکشن بھی جیت لیا۔ 78 سالہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا ایک امیر ترین اور رنگین مزاج کا آدمی ہے اور پیشے سے تاجر ہے۔ ان کے والد فریڈ ٹرمپ امریکہ کے ایک نامی گرامی اور امیر ترین ریئل اسٹیٹ کے مالک رہ چکے ہیں۔ خاندانی دولت مند ہونے کے باوجود شروعاتی دور میں ڈونلڈ ٹرمپ اپنے والد کی کمپنی میں کم تنخواہ کی نوکری پر فائز تھے۔ 13 سال کی عمر میں اسکول میں لاپرواہی اور ناجائز حرکتوں کی وجہ سے انہیں ملٹری اکیڈمی میں داخل کر دیا گیا تھا۔ بعد میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یونیورسٹی آف پینسلوانیا کے واٹن اسکول سے اپنی تعلیم مکمل کی اور اپنے والد کے کاروبار میں حصہ لینے لگے۔ تو دوستو، ابھی آپ احسن راشد کی ادبی دنیا میں اپنا پسندیدہ کالم جی ہاں لندن ڈائری سن رہے تھے، جس کے کالم نگار ہیں جناب فہیم اختر لندن، برطانیہ، اور اخبار مشرق میں اتوار کے دن شائع ہوا کرتا ہے۔ تو میں ان کے لیے پڑھتا ہوں جو لوگ اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ مضمون یقیناً پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا تو ضرور سے ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ تو اجازت دیجیے، ہم پھر ملتے ہیں آپ کے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے احسن راشد کی ادبی دنیا۔ اللہ حافظ۔